الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال بڑا اہم ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لحاظ سے کہ بدقسمتی ایسی ہے کہ آج کا یہ پرفتن دور ایسا ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے بارے میں کچھ حسن ظن نہیں رکھتے۔ ان کے بارے میں بات کرنا، ان کے بارے میں کلام کرنا، ان کے بارے میں زبان تان دراز کرنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ جس کو بھی دیکھو وہ اپنے سے بڑے پر بات کرتا یا کلام کرتا نظر آتا ہے۔ اسی طریق پر چلتے، اسی منہج پر چلتے سوالات یہ ہوتے ہیں، کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ آپ کی مخالفت کرنے والوں پر فتوے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب آپ کو میں عرض کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ کے سامنے اس لحاظ سے، اسی ضمن میں عقیدہ اہل سنت کیا ہے خطا کے اعتبار سے وہ واضح کر دو۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتے یہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ ان کے علاوہ جو بھی ہے اس سے خطا صادر ہو سکتی ہے، وہ خطا کر سکتا ہے، چاہے وہ خطائے اجتہادی ہو، چاہے وہ کوئی اور خطا ہو، مگر خطا کا امکان رہتا ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ جب عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، تو ساتھ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پھر کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے ذریعے یہ واضح کر دیتا ہے، یہ انکشاف کر دیتا ہے کہ یہ خطا ہوئی ہے، تو وہ اس سے رجوع کرتے ہیں اور اس خطا کو صحیح کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو محفوظین کہتے ہیں۔ یعنی خطا ہونے کا امکان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی رحمت کا صدقہ ان کو محفوظ فرمایا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، جب فروعی مسائل میں پوچھا جائے گا کہ حق پر کون ہیں، آپ ہیں یا آپ کا مخالف ہے، تو ہم پر یہ واجب ہے، یاجب علینا ان نجیب، کہ ہم یہ جواب دیں بِأَنَّ مذہبنا، ہمارا مذہب جو ہے ثوابٌ، یہ حق ہے، یحتمل الخطا، مگر خطا کا احتمال موجود ہے۔ اگر کوئی ہم سے فروع کے بارے میں پوچھے تو ہم یہ کہیں گے جس مذہب پر ہم ہیں، ہماری ریسرچ تحقیق کے مطابق یہ حق ہے، لیکن ساتھ ہی ہم خطا کا احتمال کریں گے۔ لیکن وَإِذَا سُئِلْنَا عَن مُعْتَقِدِنَا، جب وہ پوچھے ہمارے اعتقاد کے بارے میں اور ہمارے مخالف کے اعتقاد کے بارے میں، تو یاجب علینا ان نقول، تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم یہ کہیں الحق ما نحن علیہ، کہ حق وہ ہے جس پر ہم ہیں، اور جو مخالف ہیں والباطل ما علیہ خصومنا، وہ ہمارے مخالف جو ہیں وہ باطل پر ہیں، کیونکہ بات اعتقادات کی ہو رہی ہے، بات عقیدے کی ہے۔ تو عقیدے میں یہ کہنا کہ دوسرے میں بھی احتمال حق کا موجود ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ جب فروع کی بات ہوگی تو احتمال رکھا جاتا ہے، لیکن جب عقیدے کی بات ہوگی تو احتمال بالکل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ختم نبوت کا عقیدہ کیا رکھتے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی بات اگر قادیانیوں کے بارے میں پوچھی جائے تو ہم کہیں گے
کہ وہ بالکل باطل ہیں، خطا پر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اگر ایک ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں یہ گمان آئے گا کہ اس میں بھی حق کا یا اس میں بھی ثواب کا احتمال ہے تو ہم خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو یہ فقہی اعتبار سے اور اعتقادی اعتبار سے دونوں الگ الگ مسئلے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، کیا ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے؟ تو جواب یہ آئے گا جی ہاں، ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، مگر سوال پھر وہی ہوتا ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ جس چیز کو آپ اعلیٰ حضرت کی خطا کہہ رہے ہیں کیا وہ اعلیٰ حضرت کی خطا ہے یا نہیں ہے۔ کیا آپ کے پاس جو دلائل ہیں جس سے جو مسئلہ آپ اخذ کر رہے ہیں یہ قطعاً ثابت نہیں کرتا کہ آپ کے اس مسئلے کے ثابت کرنے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت خطا پر ہیں۔ دیکھنا پڑے گا آپ کا علمی لیول کیا ہے، آپ کی دلیل کا لیول کیا ہے، آپ کے قیاس اور اجتہاد میں وہ شرائط پائی جا رہی ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں یا نہیں پائی جا رہی۔ تو پھر کوئی بھی مفتی ایسا نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ کے خطائے اجتہادی کا قائل نہ ہو۔ سوال پھر وہی آتا ہے، خطا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ خطا کا ہونا الگ بات ہے، خطا کا امکان الگ بات ہے۔ فروع میں تو اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر عقائد میں جو بندہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرے وہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف نہیں کر رہا، بلکہ وہ ان قرآن و احادیث کی نصوص قطعیہ سے اختلاف کر رہا ہے جو اس عقیدے میں وارد ہوئی ہیں، کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ نصوص قطعیہ کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے لیے یا تو قرآن کی ضرورت ہے یا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت ہے جو اس لیول کا یا اس درجے کا صحیح فرمان ہو کہ جس پر عقیدے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے پیارے عزیز مسلمان بھائیوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را ان باتوں سے اور اپنے اکابرین کے بارے میں زبان تان دراز کر کے وہ رستے نہ کھولو کہ کل کو ان شخصیات کو جو ہے وہ کوئی شک کی نظر سے دیکھا جائے یا ان شخصیات کو متنازع بنایا جائے یا ان شخصیات پر اعتبار نہ کیا جائے۔ خدا را اس روش کو چھوڑ کر جو حق ہے جو اہل سنت والجماعت کا، اس کو اپنا کر اس پر ہی عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔